گاڑی کوئی 10 کوس چلی ہوگی کہ خاتون نے شور مچایا کہ اس کی شلوار کے پانچے میں سانپ گھس گیا ہے۔ خاتون مسلسل چیخیں مار رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے سانپ کاٹ کھائے گا۔ سانپ تو نہ کاٹ رہا تھا اور نہ یہ خاتون کی جان چھوڑ رہا تھا۔ عورت ذات تھی، مردوں کا اس کے جسم کو ہاتھ لگانا مناسب نہ تھا۔ آخرکار بس رک گئی اور خواتین کو بس کے نیچے اتار دیا۔ وہ بدستور سڑک کے سینٹر میں کھڑی ہو گئی۔ مشترکہ کنارے میں ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا باکس تھا۔ وہ بھی اس تماشے کو دیکھنے والوں میں شریک ہو گیا۔ سانپ والی خاتون کو خواتین نے نیچے لٹا دیا اور ایک چھڑی سے شلوار کے اوپر وار شروع کر دیے۔ سانپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ باہر اس کے دشمن کھڑے ہیں، اس لیے وہ باہر آنے پر تیار نہیں تھا۔ بہرحال جب وار شدت اختیار کر گئے تو سانپ نے شلوار کے پانچے سے سر نکالا اور آہستہ سے باہر آ گیا۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا کوبرا سانپ تھا جس کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا۔ اسی طرح کا سانپ اگر ہاتھی کو کاٹ لے تو وہ چند منٹ میں ہلاک ہو جاتا۔ سانپ کی وجہ سے بہت سے لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اس کے نزدیک جائے۔ سب کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ سانپ کو کیسے مارا جائے، اس کے اوپر یا تو بس گزاری جائے یا انتظار کیا جائے کہ وہ خود ہی کسی طرف کا رخ کرے۔ خطرناک آنکھوں والے سانپ اپنا پھن اٹھا رکھا تھا اور چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس کو کسی کی تلاش ہو۔ دیہاتی نوجوان جس نے باکس پکڑا ہوا تھا سانپ سے کافی دور تھا اور بظاہر صورتحال سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اس کے ایک مسافر نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ایک ایسا دم ہے کہ سانپ اندھا ہو جائے گا، پھر اس کو آرام سے مار سکیں گے۔ مسافر جو سانپ سے 20 فٹ کے فاصلے پر تھا دم کرنا شروع کیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ سانپ نے ایک زور کی پھنکار مار کے دم کرنے والے مسافر جو خاصا دور تھا دھڑم سے زمین پر آ گرا۔ سانپ کی پھنکار سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ دم کرنا بھول گیا اور بھاگ کر بس میں بیٹھ گیا۔ اب سب لوگ دم بخود کہ سانپ کیا کرتا ہے۔ اس خاتون سے ابتدا ہوئی تھی، اسے سانپ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ پتھر پر بیٹھی ڈرامے کو دیکھ رہی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ پیالے میں دودھ ڈال کر سانپ کو ایک طرف لے جایا جائے۔ کوئی یہ مشورہ دے رہا تھا کہ اس کے اوپر سے بس گزاری جائے کہ سب باتیں کر رہے تھے کہ سانپ اپنی جگہ سے ہلا اور سیدھا دیہاتی نوجوان کی طرف سرکنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ نوجوان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اب سانپ اتنا قریب تھا کہ نوجوان بھاگ بھی نہ سکتا تھا۔ دیہاتی جوان کا رنگ زرد اور ہوش اڑے ہوئے۔ اسے یہ خیال تھا کہ سانپ نے اسے اب کاٹا۔ نوجوان نے ایک چیخ ماری اور چند لمحوں میں اس کا جسم نیلا پڑنے لگا۔ اس لڑکے کو چھوڑ کر سانپ ایک طرف کو نکلا اور ایسے غائب ہوا جیسے وہاں تھا ہی نہیں، اور نوجوان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ وہ کون تھا، اس کی لاش کو کہاں پہنچایا جائے، اس کے لیے تھوڑی سی جانکاری ضروری تھی۔ سامان کو ہاتھ لگانا ویسے تو مناسب نہ تھا، مگر جو ان کے جسم پر کوئی ایسا قابل شناخت نہ تھا کہ اسے پتہ چلے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ مجبوراً اس کا باکس کھولا گیا تاکہ پتہ چلے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کون ہے۔ جب باکس کھولا گیا تو لوگوں کی مارے حیرت اور خوف کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ باکس میں کہنی تک کاٹے ہوئے 2 ہاتھ بازو موجود تھے۔ بازو میں پھنسی ہوئی سونے کی چوڑیاں تھیں۔ ایسا دکھائی پڑتا تھا کہ اس نوجوان نے ڈاکہ مارا یا واردات کی، مگر بازو میں سے چوڑیاں نہ اتر سکیں۔ مجبوراً کہنی تک بازو کاٹ کر باکس میں رکھ لیے تھے۔ اب آرام سے چوڑیاں اتاروں گا اور بازو کو کسی مناسب جگہ پر پھینک دوں گا۔ نزدیکی تھانے کو اطلاع دی گئی۔ پتہ چلا کہ ابھی واردات ہوئی ہے اور کسی گھر میں واردات ہوئی ہے اور عورت کے بازو کاٹ لیے ہیں۔
وہاں موجود مسافر اللہ اکبر پکارنے لگے اور کہنے لگے اللہ نے کس طرح ظالم کا بدلہ لیا۔